موسٹ آف دا ٹائم اگر انڈر کور کاپی آپ کو روک رہا ہے یا لیبل گاڑی ہے جس میں پولیس لکھا ہے وہ بھی آپ کو روک رہی ہے تو ان کے انف لائٹس اینڈ سائرنس ہوتے ہیں جو کہ وہ یوز کرتے ہیں آپ کو پل اوور کرنے کے لیے. اگر آپ اپنی سیفٹی کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ میں اندھیری والی جگہ سے نکل کے کسی روشنی میں چلے جاؤں تو اٹس جسٹ کہ اٹ ڈیپینڈ آن دا سچویشن. اگر کسی آفیسر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ رک جائیں اور آفیسر کو بولیں کہ آئی ڈونٹ فیل سیف ہیئر کین وی پل انٹو ا پارکنگ لاٹ یا لائٹڈ پارکنگ لاٹ گیس اسٹیشن. موسٹ آف دا ٹائم انڈرسٹینڈ کریں گے. بٹ اگر آپ کو فیل اف یو ڈونٹ فیل سیف دین ڈونٹ ہولڈ آن یور ویٹ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پولیس آفیسر کی دے آر ناٹ دی ریئل کاپس and they're trying to rob you, then I think the best for you to is just not hold on your window سے بات نہیں کریں. بٹ کوشش یہ کریں کہ سلولی آفیسر کو کسی جگہ اشارہ دیں کہ آپ یہاں پل اوور کریں گے, آپ وہاں پل اوور کر رہے ہیں, انسٹیڈ کہ آپ چلا جائیں. پھر سے وہ اپنے سائلنس ایکٹیویٹ کریں گے جن سچویشن جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی. تو بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ دن کے ٹائم پہ چلا پائے کہ روکیں. رات میں اگر آپ کو لگ رہا ہے سیف ہے تو آپ آفیسر کو بولیں کہ آئی ڈونٹ فیل سیف ہیئر, کین وی جسٹ پل انٹو ا گیس اسٹیشن اور سم تھنگ. اور زیادہ تر وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس سچویشن. کس طرح آپ نے جو ہے پولیس اکیڈمی جوائن کی, کیا اس کے بیک گراؤنڈ تھا, کیا چیز آپ کو اس طرف کھینچ کے لائی؟ جو ایک ریزن تھا پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنے کا, جب میں والنٹیئر تھی تو مجھے پولیس آفیسر بننا تھا. لیکن جب میرا انٹریکشن ہوا یہاں کے لوگوں سے, انہوں نے مجھ سے حجاب کے بارے میں سوال کیے تو ان کو بہت غلط انفارمیشن تھی. وہ مجھے ہمیشہ ایکیوز کرتے تھے کہ تمہارے ریلیجن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور یہ تو بہت اپریسڈ ہے, تو جو تمہیں حجاب پہنا ہے یہ اپریشن کا سائن ہے, لائک ڈونٹ یو فیل لائک کہ تمہیں اپنے بال لوز کرنے چاہیے, تم بیچ پہ کیا پہن کے جاتی. اس طرح کے بہت سوال کرتے تھے. تو میرا اس دن سے یہ گول بن گیا تھا, ایک تو مجھے پولیس آفیسر بننا ہے, کمیونٹی کو ہیلپ کرنی ہے. تیسرا میرا یہ گول تھا کہ ان کو مجھے ایجوکیٹ کرنا ہے. تو اتنا جو میں نے 2007 سے جب میں آئی تھی, مجھے اسکول سے ہی بلنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی. لوگ مجھے ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ملاتے تھے, میرے حجاب کو دیکھ کے کامنٹ پاس کرتے تھے. 3-4 اوکیزن ایسے ہوئے آن جاب اینڈ جب میں اسکول میں بھی تھی کہ کسی نے مجھے پل کر کے میرے ہاتھ میں بائبل کی کاپیز اور اس طرح کے جیزس کے جو کارڈز ہوتے ہیں اس میں جیزس کا میسج یہ سب دیے ہاتھ میں. تو ہر طرح کی میں نے بلنگ اینڈ ہراسمنٹ فیس کی ہے. اور ایون جاب پہ بھی کبھی کبھی جب اسپیشلی ابھی جو ہو رہے ہیں حالات, لوگ مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن میرا رسپانس ہمیشہ ہوتا ہے سکون کا. میں کوئی جواب نہیں دیتی. ہمیشہ میں ان کو اگر میں بھی اگریسو ہو جاؤں گی تو فائدہ نہیں ہے اس پروفیشن میں آنے کا. تو کائنڈنس سے, صبر سے, سکون سے میں ان سے بات کرتی ہوں. اگر وہ مجھے کچھ بلانا چاہتے ہیں, کوئی بھی مطلب اگریسو ہونا چاہتے ہیں, میرے حجاب کو کچھ بولنا چاہتے ہیں, لوگ بلنگ ورڈز اور ہراسمنٹ کے ورڈز یوز کرتے ہیں, تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ میں اور اسٹرانگ ہو جاتی ہوں کیونکہ ان کو اتنا تھریٹ فیل ہوتا ہے کہ حجاب میں ایک لڑکی آفیسر کیسے ہے. بٹ میرے ٹاؤن میں بہت زیادہ ایکسیپٹنگ ہے. آلموسٹ 90% لوگوں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے کہ ایز اے مسلم پولیس وومن, ایز اے پاکستانی, میں اس ٹاؤن میں کام کر رہی ہوں جہاں کی پاپولیشن موسٹلی امیریکنس کی ہے, وائٹ امیریکنس کی ہے. تو جہاں مسئلے فیس ہوتے ہیں میں ہمیشہ اسٹرانگ رہتی ہوں اور میں ان چیزوں کو افیکٹ نہیں کرنے دیتی. انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ پولیس کا جو کیا کہتے ہیں رویہ ہوتا ہے, جو بھی افراد جو اریسٹ ہوتے ہیں یا پھر ان کو لایا جاتا ہے, وہ ان کے ساتھ پولیس انویسٹیگیشن کا طریقہ کار کیا ہے, اور کیا پولیس والے جو ہے ان پہ کسی قسم کا ٹارچر یا تشدد کرتے ہیں, یا پھر ان کے پاس کوئی ایسا سولوشن ہے جس سے انویسٹیگیشن میں آپ لوگوں کو کچھ ہیلپ ملتی ہو؟ یہاں کا جو پورا پروسیس ہے, جب ہم کسی بھی سچویشن میں ہوتے ہیں, چاہے وہ ہٹ اینڈ رن ہو, ڈومیسٹک وائلنس ہو, یا اگر کوئی بندہ ڈرنک ہو, ہم جب بھی کوئی ہمیں کال کرے, اگر ایک بندہ کال کرے دوسرے بندے کے بارے میں کہ یہ اس نے مجھے یہ کیا, مارا, دھکا دیا, وربلی ابیوز کیا, تو ہم جا کے ڈائریکٹلی اس کو اریسٹ نہیں کرتے. ہمارا پورا کام ہوتا ہے, ہمارا کام بھی انویسٹیگیشن ہے, لیکن وتھ پیشنس. آپ یو کین ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنس. آپ پہلے کمپلیننٹ کی اسٹوری سنیں, پھر آپ جا کے بینگ اے ہیومن بینگ آپ دوسرے انسان کی بھی اسٹوری سنیں. اس نے ایسا ریئیکٹ کیوں کیا, اس نے کیوں ڈومیسٹک وائلنس میں انوالو ہوا, کیوں اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنی وائف کے ساتھ یا وائف نے ہسبینڈ کے ساتھ فزیکل ہوا, ان کو مارا یا پش کیا. اسی طرح کیوں آپ کسی کی گاڑی مار کے بھاگ گئے. تو ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ جو دوسری اکیوز پارٹی ہے اس سے پوری انویسٹیگیشن کریں, پھر جو ہمارا کنکلوژن اور جو لاز اپلائی ہوتے ہیں ہم لوگ اپنا پورا ٹائم لے کے اس انسان کو اریسٹ کرتے ہیں, ہم جاتے ہی اریسٹ نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی ڈومیسٹک وائلنس کالز آتی ہیں جس میں آبویس ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف, بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, جو بھی لیونگ ڈومیسٹک ریلیشن میں ہے, انہوں نے آبویس مارکس نظر آ رہے ہیں, تو ہم جاتے اریسٹ نہیں کرتے. یو ہیو ٹو لسن ٹو بوتھ سائڈ آف دا اسٹوریز کہ ہوا کیا تھا, کس چیز سے یہ ایشوز کریٹ ہوئے. تو یہ جو ایک امیج ہے پولیس کے بارے میں, آبویسلی میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ میری زبان ہی بولتے بولتے تھک گئی کہ مسلمان اگر کوئی ایک برا کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی برا ہو. اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے, اگر ایک آپ نے کسی آفیسر کو دیکھ لیا برا کرتے ہوئے تو ڈزنٹ مین کہ ہم سب وہی پریکٹسز کرتے ہوں. ہم سب کی بہت ایتھیکل, بہت مورل اینڈ کلین پریکٹسز ہوتی ہیں, پلس وتھ باڈی کیمرا سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے. تو ہم کوئی ایسے ریسس ڈیسیجنز نہیں لیتے کہ بس اس کو دیکھ کے اریسٹ کر لیے کیونکہ یہ اس کا یہ اسکن کلر ہے یا یہ اس ملک کا ہے.
پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پورے لاز اپلائی ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم اریسٹ کرتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے اگریسو ہو رہا ہے تو آبویسلی ہم بھی اگریسو ہوں گے اس کو کنٹرول کرنے میں, اس کو اریسٹ کرنے میں, اس کو ہینڈ کفس بنانے میں. بٹ ان نیسیسری فورس اور انٹر ہوتے ہی مارنا, یہ سب ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا ہے. پریٹی شیور نیبرنگ ایجنسیز میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. ایز اے خاتون پولیس آفیسر آپ کو ابتدائی دور میں کن کن مشکلات کا سامنا پڑا خاص طور پر جب آپ حجاب پہن کے میدان میں آئی ہیں یہاں پہ جو پولیس اکیڈمی جوائن کی, اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پولیس جوائن کی اور پیٹرولنگ کی, آپ کو دوسروں کے مقابلے میں دوسری پولیس آفیسر یا مردوں کے مقابلے میں کن کن چیلنجوں کا مقابلہ کرنا پڑا, اور کیا کیا آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں باتیں سنی, یا کوئی ایسی چیز جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے, آپ ذرا تفصیل سے بتائیے. فیمیل پولیس آفیسرس کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, چاہے ایز اے مسلم میں بات کروں یا جسٹ ایز اے وومن میں بات کروں, وومن آف کلر, ایز اے پاکستانی, ایز اے حجابی. بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑے. اکیڈمی میں بھی مجھے بہت ایشوز ہوئے تھے میرے کپڑوں کو لے کے. میری ریکوائرمنٹ تھی کہ مجھے فل سلیوز پہننے ہیں, بٹ میں نے کمیونیکیشن کی وہاں کی ایڈمنسٹریشن سے, ان کو بتایا کہ میری ریلیجس ریکوائرمنٹس ہیں کہ میں حجاب نہیں اتار سکتی اور مجھے فل سلیوز پہننے ہیں, میں شارٹس نہیں پہن سکتی, مجھے لیگنگس پہننے ہیں. تو کیونکہ میں نے ان کو ساری اپنی ایکسپلینیشن دی, ان کو ریکویسٹ کی, تو انہوں نے مجھے اکوموڈیٹ کیا. اور میری اکیڈمی میں پہلی انسان تھی جس کی یہ ریکوائرمنٹس تھیں, اور انہوں نے میرے لیے اسپیشل اکوموڈیشنس کی, مجھے نماز کے لیے روم دیا. تو اٹس جسٹ کہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے. لیکن اکیڈمی میں بھی مجھے بہت چیلنجز فیس کرنے پڑے. جو میرے ٹرینرس تھے وہ مجھے لگتا تھا اسپیشلی مجھے زیادہ چیلنجنگ سینیریوز دیتے ہیں اور مجھے ٹیم لیڈ بنا دیتے تھے. بٹ آئی تھنک وہ بولتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ پہ پریشر پڑے اتنا زیادہ آپ اچھے انسان اور مضبوط انسان نکلتے. تو اٹ اونلی ہیلپ می. لیکن فیلڈ پہ آ کے بھی جب آپ مردوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ میل ڈومیننٹ پروفیشن ہے, تو یہاں پہ آپ کو بہت مستقل اپنے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے. اٹس جسٹ کہ آپ کو یہاں کا کلچر سیکھنا پڑتا ہے, کس طرح سے آپ میل آفیسر سے کمیونیکیٹ کریں. ویکنیس نہیں شو کر سکتے آپ, یو جسٹ ہیو ٹو بی اسٹرانگ. ان کے گھر میں بھی خاتون ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں, لیکن اگر کچھ کام ہوا تو وہ ان کو بولیں گے نہیں آپ چھوڑ دیں, ہم کر لیتے ہیں. بٹ ایز اے فیمیل آفیسر وہ اس طرح سے ہمیں ٹریٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں تم ساتھ ہو, تم بھی آفیسر ہو, ہم بھی آفیسر ہیں, وی گیٹ پیڈ دا سیم. تو سب کو ایک طرح سے ہی کام کرنا ہے. تو ہوتا ہے. لیکن میرے یہاں سے سارے آفیسرس ہیں, بہت اچھے ٹرمز ہیں, سب رسپیکٹ کرتے ہیں, اور میری نماز کی بریکس ہوتی ہے تو مجھے سپورٹ کرتے ہیں, میری کالز لے لیں گے. رمضان میں ویسے میری ہمیشہ سے نائٹ شفٹ تھی تو آسانی تھی. اب میرا فرسٹ رمضان آئے گا جس میں میں ڈے شفٹ میں ہوں گی. تو آئی فیل لائک کہ بینگ اے وومن بہت زیادہ چیلنجز ہیں, لیکن آپ کو بریک نہیں ہونا, یو جسٹ ہیو ٹو اسٹے اسٹرانگ. اور اگر آپ کو یہی پیشنیٹ ہے, آپ اس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں, تو جسٹ کیپ گوئنگ. کسی چیز سے اپنے آپ کو رکنے نہیں دیں. ایک مرد جو پولیس آفیسر ہوتا ہے جب وہ کیا کہتے ہیں ڈیوٹی ختم کر کے آتا ہے اور وہ جو ہے جب گھر آتا ہے تو اپنے وردی اتار کر آرام سے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, گھر میں ریلیکس کرتا ہے. ایز اے خاتون پولیس آفیسر کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے, یا پھر آپ گھر میں داخل ہوتے ہی وردی اتار کے جو ہے کچن سنبھال لیتی ہیں, بچوں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, اور یا آپ کے جو مشاغل ہیں جو کیا کہتے ہیں ایک مرد پولیس آفیسر کے بارے میں سیم ہے یا تھوڑے سے مختلف ہے؟ گھر جانے کے بعد ایز اے فیمیل پولیس آفیسر میری رسپانسبلٹیز گھر جا کے بالکل بھی کوئی چینج نہیں ہوتی. گھر جا کے آئی ایم ریگولر پاکستانی وومن, پاکستانی موم. میری رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. میں جاتی ہوں, پہلے اپنے بچوں کو پک کرتی ہوں, ان کو گھر لے جاتی ہوں, فوراً ہم کھانا کھاتے ہیں. سنڈے کے دن میں سارے 5 دن کی میل پریپ کر لیتی ہوں, تو پھر اس سے آسانی ہو جاتی ہے. لیکن بہت زیادہ ذمہ داری ہے, بچوں کو ٹیک کیئر کرنا, گھر کی صفائی, ہر چیز کرنی پڑتی ہے, ساری گروسری اینڈ آل سب میری رسپانسبلٹی ہے. میرے ہسبینڈ بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں, بٹ ایز کمپیئر ٹو اے مین آئی تھنک کہ گھر کا برڈن, جاب کا برڈن, جس اپنے آپ کو پروو کرنا بہت بڑا برڈن ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں بینگ اے مسلم اپنے آپ کو پروو کرنا برڈن ہے. آن ٹاپ آف دیٹ گھر جا کے پھر ایک گلٹ ہوتا ہے کہ میں اتنی دیر سے باہر ہوں, تو پھر بچوں کی بھی ٹیک کیئر کرنا. تو ذمہ داریاں اتنی ہیں, بلکہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ اس جاب پہ آپ کو کیئرفل رہنا پڑتا ہے, ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. پھر آپ اپنے بچوں کے بارے میں بھی ویسا سوچتے ہیں. تو رسپانسبلٹیز ایکچولی بہت زیادہ ہیں, بس ان کو مینیج کرنا آنا چاہیے. ایز اے خاتون پولیس آفیسر آپ کو ابتدائی دور میں کن کن مشکلات کا سامنا پڑا خاص طور پر جب آپ حجاب پہن کے میدان میں آئی ہیں یہاں پہ جو پولیس اکیڈمی جوائن کی, اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پولیس جوائن کی اور پیٹرولنگ کی. آپ کو دوسروں کے مقابلے میں دوسری پولیس آفیسر یا مردوں کے مقابلے میں کن کن چیلنجوں کا مقابلہ کرنا پڑا, اور کیا کیا آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں باتیں سنی, یا کوئی ایسی چیز جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے, آپ ذرا تفصیل سے بتائیے.
ریزن تھا کمیونٹی ریلیشن آفیسر بننے کا، اس کے لیے بہت ساری چیزیں مجھے پہلے کرنی پڑی. وہ یہ کہ جب میں پیٹرول میں تھی نائٹ شفٹ میں تو میں آف ڈیوٹی بہت سارے ایونٹس کرتی تھی. میں مسجدوں میں گئی ہوں، اسکولس میں، اسلامک اسکولس میں، پبلک اسکولس میں، جو بھی گھر کے پرسنل ایونٹس تھے، حلقات تھے، اسلامک فاؤنڈیشن، میری کئی سارے میں نے ایونٹس کیے جہاں پہ میں نے بچوں کو ایجوکیٹ کیا، بڑوں کو ایجوکیٹ کیا، سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دی ہے، سائبر بولنگ، سائبر ہراسمنٹ کی ٹریننگ دی ہے. اور بیسک جو لاز ہوتے ہیں وہ ہماری کمیونٹی کو پتہ ہونے چاہیے. اور میرا گول یہی ہے، میں نے پوری کاؤنٹی وائڈ سب کو بتایا ہوا ہے کہ میں اردو بولتی ہوں، میں ہندی بولتی ہوں، عربک مجھے پڑھنی آتی ہے. جہاں جہاں میری ریسورس ایز اے ریسورس مجھے یوز کیا جا سکتا ہے میں اپنے آپ کو ہمیشہ اویلیبل رکھتی ہوں. آف ڈیوٹی بھی کبھی کبھی کالز دیتی ہوں ٹرانسلیشن کے لیے، بیکاز آئی نو ہمارے لوگ بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اگر کوئی چیز رپورٹ کرنی ہو. اگر وہ وکٹمز ہیں، اگر کسی نے ان کی گاڑی میں بریک ان کیا تو وہ کال نہیں کرتے. اگر کسی نے کو پبلکلی ان کو ہراس کیا یا پش کیا، دھکا دیا، تو ہمارے لوگ بہت گھبراتے ہیں پولیس کو کال کرتے ہوئے، اور وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. ان کے دماغ میں کچھ بھی ریزننگ ہوتی ہے کہ جو افینڈر ہے اس کو ہمارا ایڈریس پتہ چل جائے گا، یا وہ ہمارے گھر پہ آ جائیں گے، یا ہمیں ڈپورٹ کر دیں گے اگر ہم وزٹ ویزا پہ ہیں یا اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں. آپ کے اسٹیٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ وکٹم ہیں تو آپ وکٹم ہیں. تو اس چیز کو اپنے دماغ سے نکالیں، اور اس چیز سے مت ڈریں کہ پولیس انٹریکشن بری چیز ہے. پولیس انٹریکشن اچھی چیز ہے. آپ پولیس سے بات کریں گے، اپنا مسئلہ ڈسکس کریں گے، وہ آپ کو 4 اور سولوشنز دے گا جو آپ پھر آگے شیئر کر سکتے ہیں. تو میں آپ لوگ کو یہ انکریج کروں گی کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بائی لا غلط ہے، یا اگر آپ کو نہیں پتہ کہ لا ہے بھی کہ نہیں، آپ پھر بھی پولیس کو کال کریں. آپ ان سے گائیڈنس لیں تاکہ پھر آپ کو گائیڈ کرے کہ آپ نیکسٹ اسٹیپ کیا لے سکتے ہیں. تو میرا میسج اپنی انڈین پاکستانی کمیونٹی، جو عرب کمیونٹی، جو ہماری اوور آل کمیونٹی ہے مائنورٹی، ان کے لیے یہی ہے، جہاں پولیس کی ہیلپ چاہیے، جہاں آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہاں پلیز رپورٹ کریں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو بھی رپورٹ کریں، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو، چاہے وہ ہراسمنٹ ہو، چاہے وہ سول ایشوز ہوں، ڈیورس کے ایشوز ہو رہے ہو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں، آپ ہر چیز رپورٹ کر سکتے ہیں. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.